بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واجب نمازوں میں سے نماز آیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ نماز آیات کب واجب ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے نماز آیات واجب ہے۔ ان میں سے پہلا سورج گرہن ہے، دوسرا چاند گرہن ہے۔ اگر سورج گرہن لگ جائے اور چاند گرہن لگ جائے تو مرد ہو یا عورت اس پر نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ پورے سورج اور پورے چاند کو گرہن لگا تھا یا جزوی طور پر اسے گرہن لگا تھا۔ اور اسی طرح جو تیسرا ہے جس کی وجہ سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، وہ تیسرا امر زلزلہ ہے۔ اگر زلزلہ آئے تو اس سے بھی نماز آیات کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی سورج گرہن اور چاند گرہن لگا، فوراً ہم نماز آیات ادا کی نیت سے پڑھیں گے۔ مثلا 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں سورج گرہن کی بنا پہ، واجب قربتاً الی اللہ۔ اگر چاند گرہن ہے تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور پھر یہ کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم قضا کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی جب تک مثلا گھنٹہ ہو، 1.5-2 گھنٹے سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہے، اس وقت ادا کی نیت سے پڑھیں گے، اور جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہم قضا کی نیت سے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح زلزلہ جو ہے، اگر وہ بعد میں ہم پڑھیں، مثلا صبح زلزلہ آیا، ہم ابھی نماز آیات شام کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ادا یا قضا کی نیت نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر سورج کو بھی گرہن لگ گیا اور زلزلہ بھی آ گیا تو پھر انسان پر 2 دفعہ نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ایک سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے اہم مسئلہ ہے کہ مثلا جو عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، کیا اس پر بھی نماز آیات واجب ہوتی ہے؟ نہیں، اس کو نماز آیات معاف ہوتی ہے۔ جیسے باقی نمازیں اسے ان ایام میں معاف ہوتی ہیں، ویسے ہی نماز آیات بھی ان ایام میں معاف ہوتی ہے، بعد میں قضا کرنی بھی واجب نہیں ہوتی۔ اب نماز آیات کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز ہے، اور جیسے ہی سورج گرہن یا چاند گرہن لگا یا زلزلہ آیا، ہم پہ واجب ہو گئی۔ اب نیت کر کے جب ہم مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے تو اس میں دونوں رکعتوں میں 5 دفعہ رکوع کرنا واجب ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع، دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع۔ اس میں پہلا طریقہ نماز آیات پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی اور دوسری صورت آپ نے پڑھ لی، مثلا سورۃ القدر پڑھی، پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، سبحان ربی العظیم و بحمدی پڑھا، پھر ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور دوسری صورت پڑھی، پھر ہم رکوع میں چلے گئے، پھر ہم کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ کوئی اور صورت پڑھی، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اس طرح ہم 5 دفعہ رکوع کریں گے۔ اس کے بعد باقی جیسے آپ کھڑے ہوئے 5 رکوع کے بعد، مستحب ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ہم سجدے میں چلے گئے، 2 سجدے بجا لائے، پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ دوسری رکعت کو بھی مکمل کریں گے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ ایسا کیجئے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر ہم نے کسی اور سورت کے 5 حصے کر لیے، اور پھر اس ایک حصے کو پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں۔ مثلا سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر اس سورت کی اگلی آیت پڑھی، قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہوئے، پھر ایک آیت پڑھی، اللہ الصمد، پھر اس کے بعد تکبیر کہی، پھر رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے پھر کھڑے ہوئے، لم یلد ولم یولد، پھر ایک آیت پڑھی، پھر ہم رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر اس کے بعد ہم نے اگلی آیت پڑھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، اللہ اکبر کہہ کے ہم پھر رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہوئے، مستحب سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنے کے بعد ہم سجدے میں چلے گئے۔ یعنی یہ پہلی رکعت ہماری یوں مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے جب دونوں سجدے بھی بجا لائے، پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی
اسی طرح ہم دوسری رکعت پڑھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورہ اخلاص یا آپ سورۃ الفلق یا کسی اور سورت کے یوں 5 حصے کر لیجئے. اس طرح سے آپ کی جو ہے دوسری رکعت میں وہ سورت اور 5 رکوع مکمل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے اندر مستحب یہ ہے، یا تو کافی ہے کہ آپ آخری رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لیں، یا ہر دوسرے رکوع میں جانے سے پہلے ایک دعائے قنوت پڑھی جائے. یعنی یوں 5 دعائے قنوت ہوں گے، دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے اور 10ویں رکوع سے پہلے. یہ آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر صرف آخری رکوع سے پہلے ایک دفعہ دعائے قنوت پڑھ لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے کہ جو 5 رکوع کیے جاتے ہیں وہ واجب رکن ہے، یعنی جان بوجھ کر یا غلطی سے کمی یا بیشی ہو جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ایک اہم مسئلہ نماز آیات ہو یا سورج گرہن، چاند گرہن ہو یا کوئی اور آسمانی آفت ہو، کہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو عورت حاملہ ہے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے. ہمارے ہاں کچھ توہمات ہیں، مثلا کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ہے تو عورت کو چلتے رہنا چاہیے. نہیں، کوئی شرعی حکم یہ نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کینچی سے کوئی چیز نہ کاٹے، یا عورت جو ہے وہ چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے. نہیں، شرعی طور پر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ محض توہمات ہیں. بلکہ اگر کوئی عورت اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ حاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے چاند گرہن اگر لگ گیا تو وہ نماز آیات پڑھے جو اس پر واجب ہے. اس کے بعد وہ کوشش کرے کہ یا تو تلاوت قرآن کرتی رہے یا اس کے علاوہ کسی اور دعا کی تلاوت کرے اور استغفار کرتی رہے. اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اگر سورج یا چاند گرہن ہو تو اس میں آپ صدقہ بھی دیں. یہ دینا بھی مستحب ہے اور انسان کے لیے باعث ثواب ہے. اور جیسے کہا کہ جو پہلی 3 چیزیں ان میں تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی اگر کوئی آسمانی نشانی ہو، جیسے اگر ایسے بجلی کڑکے کے جس سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی سرخ و سفید آندھی چلے جس سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، یا زمین دھانس جائے، تو اس صورت میں نماز آیات پڑھنا مستحب ہوتا ہے. یہ آغا سستانی صاحب کے نزدیک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے صالحین میں سے، بندوں میں سے قرار دے، اور ساری انسانیت کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.